بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 100,000 لیڈرز کی ایک نئی کڑی۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کامیابی کو ڈیفائن کر لیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو کامیاب ہونے کے بارے میں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے کہ آپ ان کے پیچھے چلیں، آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے نزدیک کامیابی کا مطلب کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے وہ کامیابی کہہ رہے ہیں، ان کا کامیابی کا تصور کیا ہے۔ میرے نزدیک اپنے لیے اس کو دیکھنے کے 3 مختلف زاویے ہیں۔ پہلا زاویہ قطعی ہے، آپ اسے ایبسلوٹ کہہ سکتے ہیں۔ مجھے میرے رب نے جو پرچہ دیا ہے اس کے حساب سے اگر اسے میری محنت پسند آ گئی، ہر شخص کا اپنا پرچہ ہے، میرا اپنا پرچہ ہے، اس ارحم الراحمین نے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا، اس نے اپنا فضل فرمایا، مجھے اس نے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا تو میں کامیاب ہوں۔ یہ ایبسلوٹ کامیابی ہے۔ آپ قرآن کریم کھولیں اور اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن لوگوں کو کامیاب کہتا ہے۔ کہاں پر وہ کہتا ہے فاز فوزا عظیما، فقد فاز، قد افلح، یہ الفاظ وہ کن لوگوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے؟ تو اگر ہم بھی ان میں شامل ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی کیسی گزر جائے، وہ مشکل میں گزرے یا آسانی میں، وہ تنگی میں گزرے یا چاروں طرف سے آپ کے اوپر دولت برس رہی ہو، ڈالر برس رہے ہوں آج کل کے حساب سے۔ اس امتحان کا کوئی ری ٹیک نہیں ہے۔ پھر یہ کہ یہ آپشنل امتحان نہیں ہے، یہ کمپلسری امتحان ہے۔ تو اس زاویے سے کامیاب ہونے کے علاوہ میرے اور آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں، اس لیے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، ہر روز ہر گھنٹے اس کا دھیان رکھنا چاہیے، آخرت کے لیے ایک انویسٹرز مائنڈ سیٹ بنا کر رکھنا چاہیے کہ جہاں آپ کو موقع ملے وہاں کچھ نہ کچھ وقت، پیسہ، انرجی، علم، جو چاہے، جو ممکن ہے انویسٹ کرتے رہیں۔ دوسرا زاویہ لوگوں کی نظر ہے، ان کے بنائے ہوئے معیار ہیں، ان کی جمائی ہوئی ریسیں ہیں۔ یہ میرے اوپر ہے کہ میں اس پر کتنا دھیان دیتا ہوں، میں اس کی کتنی پرواہ کرتا ہوں، کس کس کی ریس میں شامل ہوتا ہوں یا اپنا ہی الگ میدان سجاتا ہوں۔ مینجمنٹ کی زبان میں اسے بلو اوشن اسٹریٹجی کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی ہی دنیا ہو، اپنا ہی مقام ہو اور اس میں آپ اکیلے ہوں، آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ مگر اگر ظاہر ہے آپ دنیا کے بنائے ہوئے معیار سے تھوڑا سا الگ چلیں گے یا ان بنے ہوئے راستوں سے کوئی الگ راستہ اختیار کریں گے تو آپ ایک مشکل میں پھنسیں گے، لوگ آپ کے اوپر آوازیں کسیں گے، لوگ آپ سے سوال کریں گے۔ آپ کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ یہ راستہ میرے بلند مقاصد کے ساتھ الائنڈ ہے اور میں اس پہ چل کر کچھ نہ کچھ کر لوں گا، اور آپ کے اندر سخت محنت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو دنیا کے معیار سے متعلق میرا رویہ عام طور سے اگنور کرنے کا اور آگے چلنے کا ہے۔ کچھ لوگ مجھے احمق سمجھتے رہے، ہو سکتا ہے کچھ ابھی بھی سمجھتے ہوں، مگر آپ دنیا کا منہ بند تو نہیں کر سکتے، تو جانے دیں، اپنا کام کرتے رہیں، ایک دن آپ کا کام دوسروں کا منہ خود ہی بند کر دے گا۔ کرکٹ ہم سب دیکھتے ہیں تو اکثر کھیلنے والوں پر تنقید ہوتی ہے، اصل جواب وہی ہوتا ہے جو بلے سے آئے۔ مزہ جب آتا ہے جب تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں اور آپ اپنی پرفارمنس سے ان کو جواب دینا شروع کر دیں اور ان کا منہ خود ہی بند ہو جائے، اور اتنی زور سے بند ہو جائے اور وہ اپنے منہ کو بند رکھنے پر مجبور ہوں، کیونکہ جب بھی وہ آپ کے اوپر تنقید کرنے کے لیے کھلے کوئی نہ کوئی ان کو شرم دلا دے کہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو اس نے یہ کارنامے انجام دے رکھے ہیں۔ یہ مشکل کام ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسی میں سب سے زیادہ آسانی ہے کہ آپ پرفارمنس کے اس معیار پر ہوں، اس بلندی پر ہوں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں کبھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹس سے کہتا ہوں کہ اگر لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں تو اس میں قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ کی ٹانگیں اتنی کمزور کیوں ہیں، آپ کی ٹانگیں اتنی نیچے کیوں ہیں کہ وہ کھینچی جا رہی ہیں، آپ دوسروں سے اتنے بلند کیوں نہیں ہیں کہ آپ کی ٹانگ تک پہنچنا اور اس کو ہلانا کسی کے بس میں نہ ہو۔ اب جناب کامیابی کا تیسرا زاویہ ہے، اور تیسرا زاویہ یہ ہے کہ میں خود کو کیسے کامیاب دیکھتا ہوں۔ یہ میری اپنی ریس ہے، میرا آج میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا ضروری ہے۔ اس زاویے سے کامیاب ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق آپ کی سیلف اسٹیم سے ہوتا ہے،
عزت نفس سے ہوتا ہے. یہ آپ کی عزت نفس کی سیٹنگ کرتا ہے. کیا میں نے اپنے لیے بلند معیار سیٹ کیے ہیں؟ کیا میں ان معیارات پر پورا اتر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے کام میں 100% جان مار رہا ہوں؟ اپنے کام سے مراد میرے اپنے سیٹ کیے ہوئے اہداف ہیں، کسی اور کا لادا ہوا بوجھ نہیں ہے. کیا میں اپنے پہاڑوں کو سر کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں؟ انگریزی میں کہتے ہیں دا بیسٹ یو کین ڈو از آل یو کین ڈو. تو کیا میں اپنے طے کیے ہوئے معمولات میں سے 50-60% پر بھی عمل کر پا رہا ہوں؟ اگر میں ایسا کر لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا دن بے مصرف نہیں گزرا. اگر میں اپنے دن کو فضولیات سے بچا کر نکال لیتا ہوں تو مجھے اپنی پیٹھ ضرور تھپتھپانی چاہیے، اور میں تھپتھپاتا ہوں. میں اپنے آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ میں نے اپنے معیار کو میچ کر لیا. کبھی کبھی کچھ کام رہ بھی جاتے ہیں، مگر کل محنت کرنے کے لیے آج زندہ رہنا ضروری ہے. میری نظر میں کامیابی کے یہی 3 پیمانے ہیں: میرا رب مجھے کیسے دیکھتا ہے، دنیا مجھے کیسے دیکھتی ہے، اور میں خود کو کیسے دیکھتا ہوں. تو پہلا اور تیسرا میری نظر میں سب سے زیادہ اہم ہے. آپ کی نظر میں اہم کیا ہے، اس کا تعین آپ نے خود کرنا ہے. مگر جو کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ آپ کی نظر میں کامیابی کا تصور کیا ہے، اس کے مختلف پہلو کیا ہیں، اس کی کاسٹ کیا ہے جو آپ کو دینی پڑے گی. اس کو مختلف زاویوں سے دیکھیں. اپنی زندگی کے طویل مدتی مقاصد کا تعین کریں، ان کو چھوٹے چھوٹے اہداف میں تقسیم کریں. دیکھیں کہ آپ کس طرح اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں. کام میں لگ جائیں، اس کی خواہش رکھیں، وہ آپ کو ضرور جواب دے گا، ضرور آپ کی مدد کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ضرور ہم اپنے راستے انہیں دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس یاد رکھیں، جد و جہد شرط ہے، ایفرٹ، انرجی، ٹائم سب کچھ لگا دیں تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ.